دختر نیک مرحومہ کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعا سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز سے۔ الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب، بلند آواز، يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث أدركني أدركني، الساعة العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، صلوات۔ وعجل فرجهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بآواز بلند صلوات۔ اگر یہ آواز بلند ہے تو بآواز آہستہ صلوات۔ وعجل فرجهم، مومنین تھکے ہوئے تو نہیں ہیں نا؟
بھائی اقبال بھائی تو کہے جا رہے ہیں 11 بجے تک مجلس پڑھو، میں کہہ رہا ہوں بھائی مومنین تھکے تھکے ہیں، تو آپ لوگ انشاءاللہ فریش چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم پڑھ پائیں گے۔ آپ لوگ تھکے تھکے بیٹھے ہوں گے تو ہمیں بھی نیند آ جائے گی۔ تو اب تھوڑی انرجی کے ساتھ بلند ترین صلوات۔ محمد وعجل فرج خالق کائنات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا خالق کائنات انسانیت، آدمیت، بشریت کو کہہ رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا چاہتے ہو، اگر آخرت چاہتے ہو تو تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ در بقیت اللہ پر جھک جاؤ، کہ در امام زمانہ پر جھک جاؤ، امام کے در پر آ جاؤ۔ اور گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہا جاتا ہے جو عقیدوں میں مضبوط ہوتا ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مچھر کی طرح نہیں ہوتا کہ ہوا آ گئی تو ادھر چلا گیا، ہوا آ گئی تو ادھر۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے عقیدوں پہ گفتگو کر رہے تھے، ہمارا کون سا عقیدہ جس پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے مسلسل کہ دیکھیے ہم جو اللہ کو پنجتن پاک کا واسطہ دیتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، قرآن کی آیت سے، رسول کی سنت سے۔ کل آپ نے ایک رسول کی سنت سنی کہ رسول جب بھی دعا مانگتے تھے خدا کو علی کا واسطہ دیتے تھے۔ آج اور آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ایک رسول کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول خدا مجھے حق دکھائیے، مجھے کیا دکھائیے؟ حق دکھائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود اگر حق کو دیکھنا چاہتے ہو تو کمرے میں چلے جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حق کی تلاش میں تھا، حق کو دیکھنے کے لیے میں نے دروازہ کھولا، میں کمرے میں آیا تو میں نے حق کو دیکھا، میں نے علی کو دیکھا۔ ہاں بھائی، میں حق کی تلاش میں آیا تھا، میں نے کہا یا رسول خدا مجھے حق دکھا دیجئے، تو اللہ کے رسول نے کہا حق کمرے میں ہے، کمرے میں آیا تو کیا دیکھا؟ علی کو دیکھا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اندر آ گیا حق کی تلاش میں، حق کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ مولا علی دعا کر رہے ہیں، مولا علی دعا کر رہے ہیں اور دعا میں کہہ رہے ہیں میرے اللہ تجھے تیرے حبیب مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں خدایا تجھے مصطفیٰ کا واسطہ۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے مولا علی کو دعا کرتے دیکھا تو میں کمرے سے باہر نکلا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول بھی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا دعا کا انداز الگ ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے میرے اللہ تجھے تیرے بندے مرتضیٰ کا واسطہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ادھر مولا علی کہہ رہے ہیں خدایا تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، ادھر مولا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں خدایا تجھے مرتضیٰ کا واسطہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، کنفیوز ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جب دعا ختم کی میری طرف دیکھ کر کہتے ہیں پریشان کیوں ہو گئے ہو عبداللہ ابن مسعود؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پریشان اس لیے ہوا وہاں علی خدا کو آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، یہاں آپ خدا کو علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ علی افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ تو میرے مولا رسول خدا کہتے ہیں پریشانی کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جس نور سے نبی بنے ہیں اسی نور سے علی بنے ہیں۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، جس نور سے نبی اسی نور سے علی۔
اسی لیے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے مولا علی ظاہری خلافت پر آئے تو میرے مولا علی وہیں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. کیونکہ آپ تو جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا کے بعد جب کچھ بادشاہ آئے, ایک بادشاہ ممبر کا ایک زینہ نیچے بیٹھ گیا, دوسرا بادشاہ ممبر کا دوسرا زینہ نیچے بیٹھ گیا, تیسرا بادشاہ تیسری سیڑھی نیچے بیٹھ گیا. اب جب میرے مولا علی آئے, مولا نے پہلے پر بھی پاؤں رکھا, زینے کی بات ہو رہی ہے, ممبر کی سیڑھی کی بات ہو رہی ہے, دوسرے پر بھی پاؤں رکھا, تیسرے پر بھی پاؤں رکھا, اور جا کر وہیں پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے کہ آج حق اپنی جگہ پر آ گیا. آج حق اپنی جگہ پر آ گیا. لوگ اعتراض کرنے لگے, بھائی دوسرے بادشاہ جو آئے ہوئے تھے وہ تو ایک ایک سیڑھی نیچے اترتے آئے, علی وہیں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے ہیں. اذن اللہ نے سن لیا اور سن کر کہا, ارے یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے, ابھی تم نے نہ نبی کو پہچانا نہ علی کو پہچانا. میں علی تو وہ ہوں جو رسول کے کاندھوں پہ سوار ہو چکا ہوں, تو ممبر پہ اعتراض کر رہے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی جب دعا کر رہے ہیں خدا کو علی کا واسطہ دے رہے ہیں, اسی طرح مولا علی جب دعا کر رہے ہیں خدا کو نبی کا واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے, یہ رسول کی سنت ہے. رسول نے ہمیں سکھایا جب بھی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو ہمیں وسیلہ بناؤ. اللہ تک پہنچنے کے لیے اہل بیت تمہارا وسیلہ ہے. اب ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم امام زمانہ سے دور ہیں. آئیے مولا علی اور مولا رسول خدا کے وسیلے سے امام زمانہ کے بھی قریب ہو جائیں. جیسے میں نے کہا آپ کو کہ دیکھیے کتنی بری بات ہے کہ ہم مولا امام زمانہ کو بھلا دیں, کتنی افسوس کی بات ہے. اور یقیناً مولا علی کو دکھ ہوتا ہوگا کہ یہ لوگ میرے شیعہ مجھے تو یاد کرتے ہیں مگر میرے بیٹے مہدی کو انہوں نے بھلا دیا. دیکھیے ہم الاجل کہتے ہیں, ماشاءاللہ یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں الہی عظم البلا, کچھ مومنین اور بچے ساتھ پڑھ رہے ہیں مگر اکثر ساتھ نہیں دے رہے. کوشش کیجئے کل سے آپ لوگ ساتھ دیں, آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں. کم سے کم جو آخری حصہ ہے جہاں الاجل کہا جا رہا ہے, کم سے کم زبانی الاجل کہنے والے ہو جائیں. ہم آج الاجل کہتے ہیں, الاجل کا کیا مطلب؟ یعنی مولا آج آئیے, یہی ہے نا, مولا جلدی آئیے. زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں, کیا ہم حقیقت میں امام کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہماری زندگی کو دیکھا جائے حقیقت میں ہم امام کا انتظار نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں آپ کے گھر آ گیا, آپ کا میں دوست ہوں سمجھیے, آپ کے گھر آ گیا, آپ نے کہا مولانا ابھی ہمارے گھر میں تھوڑی دیر میں بہت عظیم مہمان آنے والا ہے, جس کی ہم عزت بھی کرتے ہیں, جس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں, جس سے ہم پیار بھی کرتے ہیں, اور جس پہ ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم نے کھانے پہ بلایا, انہوں نے مان لیا 2 منٹ میں آ رہے ہیں. اور میں نے آپ کے گھر کو دیکھا, صحن کو دیکھا تو وہاں کچرا, کمرے کو دیکھا تو وہاں صفائی نہیں, کچن کو دیکھا تو وہاں پلیٹیں دھلی نہیں, دیکھا کھانا تک آپ نے نہیں پکایا. میں تو کیا, ہر انسان دیکھنے والا کیا کہے گا, ارے یا تو اس عظیم شخص کے انتظار میں نہیں ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, یا تو جتنا عظیم تو کہہ رہا ہے تو اسے اتنا عظیم نہیں سمجھتا. کیونکہ ہمارے یہ عادت ہے, آپ لوگ کیا مجھے نہیں معلوم کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا, جتنا بڑا مہمان, جتنا عزیز, جتنا محترم مہمان, اتنا انتظام ہوتا ہے. بلکہ کبھی کبھار جب بہت بڑا مہمان آ جاتا ہے ہمارے ہاں تو ہم گلی بھی صاف کروا دیتے, بھائی بڑا مہمان آ رہا ہے. ہاں بھائی, کمرہ صاف ہوتا ہے, گھر صاف ہوتا ہے, کھانا 2-3 دن پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں, سارا انتظام ہوتا ہے کہ بڑا مہمان آ رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ اسٹائل ہے, عام طور پہ دنیا کا تو یہی اسٹائل ہے کہ جب کبھی کوئی مہمان ہم بلاتے ہیں تو پہلے سے انتظام ہوتا ہے. میں اور ایک مثال دوں, بھائی آپ نے مجھے بلائے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے, میں آ گیا, لاؤڈ اسپیکر ہی نہیں, ممبر بھی نہیں لگا ہوا, کارپیٹ بھی نہیں لگا ہوا. آپ مجھے کہیں مولانا بیٹھیے, ہم ابھی لاؤڈ اسپیکر خرید کر آتے ہیں, لکڑیاں لا کر ممبر بناتے ہیں. تو بھائی میں اتنا تو کہوں گا, بھائیو اگر مجھ سے پڑھوانا نہیں تھا تو مجھے بلایا کیوں؟ اتنا تو کہوں گا نا. بھائی آپ نے تو کہا آؤ مجلس پڑھو, آپ کے پاس اسپیکر بھی نہیں ہے صحیح سرا, آپ نے ممبر بھی نہیں بنایا, تو آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ چلو اور ایک مثال دیتا ہوں.
اپنی مثال دیتا ہوں. اقبال بھائی نے کہا بھائی آپ آئیے یہاں پہ مجلس پڑھیے مولانا. میں آ گیا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کتاب کھولی, میں نے کہا آدھا گھنٹہ بیٹھو میں مجلس تیار کر رہا ہوں. تو آپ لوگ کیا کہیں گے مولانا آپ کو تو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ مجلس پڑھنی ہے, یہ ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ پہلے سے تیار ہو کر آتے. آپ کو ایسا مولوی پسند نہیں جو آپ کے سامنے تیاری کرے, ہم کو ایسا آدمی پسند نہیں جو ہمیں بلائے اور ہمارے سامنے انتظامات کرے کہ بیٹھو ابھی لاؤڈ اسپیکر آئے گا, ممبر بنے گا, پھر تم مجلس پڑھنا. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو بڑا انتظام ہوتا ہے, یہ ہماری زندگی ہے. مگر جب امام زمانہ کو بلا رہے ہیں, زباں سے کہہ رہے ہیں الاجل, مگر عمل سے نماز بھی نہیں پڑھتے, غیبت بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, خیانت بھی کرتے ہیں, دودھ میں پانی بھی ملاتے ہیں. ہاں بھائی ہم نے بڑا تلاش کیا ایسا دودھ مل جائے جس میں پانی نہ ہو, نہیں ملا. شیعوں کی دکانوں میں بھی گئے, وہاں بھی دودھ ملاوٹی ملا. ہاں بھائی ہر غلط کام کرتے ہیں. بے حجاب خواتین پھرتی ہیں, موبائلوں پہ نہ جانے کیا کیا سنتے ہیں, کیا کیا دیکھتے ہیں, ہر غلط کام کر رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں الاجل الاجل الاجل. آپس میں لڑائی, آپس میں جھگڑے. کیسے شیعہ ہیں ہم لوگ کہ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ شیعہ شیعہ سے لڑ رہا ہے. شرم کی بات ہے کہ شیعہ ہوتے ہوئے, خود کو شیعہ کہتے ہوئے دوسرے شیعہ سے میں لڑوں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. کہ تم کیسے شیعہ ہو کہ تم دوسرے شیعہ سے لڑ رہے ہو؟ شیعہ شیعہ کو گالی دے, شیعہ شیعہ کے ساتھ بدتمیزی کرے اور زبان سے الاجل الاجل الاجل. ارے جیسے ایسا مولوی آپ کو پسند نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے تیاری کر رہا ہے مجلس کا, امام زمانہ کو بھی ایسے شیعہ نہیں پسند جو زبان سے کہہ رہے ہیں الاجل مگر عمل سے کہہ رہے ہیں مولا ابھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اور مثال دوں, آپ کی یا شادیاں ہو چکی ہیں یا آپ کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں یا ہوں گی. آپ کی شادی ہوا کیا حال ہے؟ میوزک, مکس گیدرنگ, اسراف. بڑے نیک آدمی کی شادی میں ایک مرتبہ ہم گئے, بڑا دیندار, میوزک بھی نہیں تھا, قصیدے تھے ماشاءاللہ, گانا بھی نہیں تھا ماشاءاللہ, مکس گیدرنگ بھی نہیں تھی, مگر کیا تھا؟ اسراف. ایک رات کی شادی کے لیے 30 لاکھ روپیہ خرچہ کیا. بڑا نیک دیندار, خواتین الگ تھیں, مرد الگ تھے, بہترین انتظام, مگر اسراف. جہاں اسراف ہو, جہاں میوزک ہو, جہاں ناچ ڈانس گانا ہو تو وہاں امام زمانہ آئیں گے. ہم زبان سے الاجل کہہ رہے ہیں مگر عمل سے کہہ رہے مولا ہماری شادی میں نہ آئیے گا. کتنی بری بات ہے کہ بیٹا باپ کو کہے بابا میری شادی میں نہ آؤ. امام زمانہ ہمارے بابا ہیں, امام ہماری شادیوں میں آنا چاہتے ہیں, مگر ہم ایسے انداز سے شادیاں کرتے ہیں کہ امام کو روک دیتے کہ مولا آپ ہماری شادی میں نہ آئیے گا. آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کروائی ہوگی, سوال بتائیے مجھے جواب اس کا. کتنے لوگوں نے جب اپنے بچے کی شادی کروائی دعائے الہی عظم البلا شروع کروائی شروع میں کہ بھائی کوئی امام زمانہ کی دعا پڑھ لے. دعائے ندبہ سے آپ نے بچوں کی شادی کروائی ہو, اگر کسی کو کہہ دیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی امام بارگاہ تھوڑی ہے, کوئی مجلس تھوڑی ہے, یہ تو شادی ہے, یہاں کوئی دعائے ندبہ تھوڑی پڑھی جاتی ہے. بس یہی مطلب ہے کہ ابھی زبانی امام کو دعوت دے رہے ہو. اگر امام کو حقیقت میں دعوت دے رہے ہو تو تم ہر جگہ وہ دعائیں پڑھو گے جو امام کو بلا رہی ہیں. الاجل آئیے مولا آئیے مولا. 99% میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں مومنین جن کی شادی ہوئی ہے انہوں نے امام زمانہ کی دعا سے شادی کو شروع نہیں کیا ہوگا, اور اگر جس نے کیا ہے تو سلام ہو اس مومن پر کہ آپ نے اپنی شادی میں بھی امام زمانہ کو یاد رکھا. ہر جگہ امام کو یاد رکھیے, مگر ہماری زندگی کیا ہے, ہم ہر جگہ امام کو بھلاتے جا رہے ہیں. بلکہ امام بارگاہ میں جہاں امام کو یاد کرنا چاہیے وہاں بھی ہم امام کو یاد نہیں کرتے. یہ بچوں کو سکھائیے. ایک امتحان میں تو آپ لوگ پاس ہو گئے دعائے ندبہ میں, تقریباً اچھے خاصے مومنین آ گئے تھے, زیادہ تو نہیں تھے, ڈیرہ غازی خان کے مقابلے میں تو ہار گئے مگر پھر بھی صحیح تھے. دوسرا امتحان, یہ امتحان بھی ہم نے ڈیرہ غازی خان کے مومنین کو دیا تو 26 بچے ماشاءاللہ دعا یاد کر کر آئے. وہاں ہم نے سخت دعا دی تھی, یہاں آسان دعا دیتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ مہدوی گھرانہ, کہ بھائی اپنے بچوں کو آپ امام کا عاشق بناؤ. آج ہفتہ ہے نا, اتوار پیر منگل 3 دن ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں, اور یہ مقابلہ صرف لڑکوں میں ہوگا
کہ آپ دعائے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن جو امام کی دعا ہے بچوں کو یاد کروائیے. مقابلہ ہے 4 سال سے 8 سال کے بچوں میں، اور ان میں جنہوں نے ابھی تک یاد نہیں کی تو دیکھیں انشاءاللہ کتنے بچے آتے ہیں. اب یہ مقابلہ ہے اور آپ بڑوں کا امتحان ہے کہ 4 سال سے 8 سال کے بچے، اور منگل کو انشاءاللہ مجلس سے پہلے آ کر وہ سنائیں گے دعا جو مولانا یہاں پر ہیں ان کو، اور وہ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کون نمبر 1 آیا جو سب سے اچھی دعا پڑھنے والا یہاں آ کے آپ کے سامنے پڑھے گا بھی، اور اس ایک کو گفٹ بھی انشاءاللہ ملے گا. مشہد مولا رضا کا بڑا اسپیشل گفٹ ملے گا. امتحان ہے کہ بھائی 4 سال سے 8 سال کے جتنے لڑکے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، کتنے ماں باپ ہمت کرتے ہیں ان 3 دنوں میں اپنے بچوں کو دعا یاد کرا دیں. بعض ماں باپ ہمت کریں گے، جو ماں باپ کہیں گے چھوڑو بھائی ہمارا کیا جائے، وہ اصل میں کہہ رہے ہیں ہمارا کیا جائے امام زمانہ سے، کیونکہ یہ دعا امام زمانہ کی ہے. میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو عاشق مہدی بنائیں، کہ آپ کے بچے بھی جب امام زمانہ کا نام آئے تو زار و قطار روئیں، کہیں مولا کہاں ہیں آپ. مگر جیسے میں نے کہا جیسے بزرگ بیچارے امام سے غافل ہے تو بچے بیچاروں کا کیا قصور. آئیے اپنے گھر کو مہدوی گھرانہ بنائیں. اب میں نے کیا کہا تھا مہدوی گھر کیا ہوتا ہے، ایک شرط اس کی کیا ہے، مہدوی گھرانے میں مودت اہل بیت ہوتا ہے، اور دوسرا مہدوی گھرانے میں آپس میں محبت ہوتی ہے. میں نے کہا کل آپ کو کچھ روایات سنائی، اور میں نے کہا آج میں پوچھوں گا کتنے مومنین جو کل بھی آئے تھے انہوں نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما، ہاتھ اٹھائیں. وہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اتنے مومنین میں سے میں یہ کہوں گا دوسروں کی مائیں شاید نہیں ہیں، کہیں گئے نہیں ہیں زیارت پہ کربلا مشہد، تبھی انہوں نے ماں کے قدموں کو نہیں چوما. مہدوی گھرانہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں یہاں سے سنتے ہیں، بس ہاتھ نیچے کر لو بیٹا ٹھیک ہے، یہاں سے سنتے ہیں تو یہاں سے نکالیے نہیں، اس پہ عمل کیجئے. میں نے کہا اپنی ماں کے قدموں کو چومنے کا ثواب کیا ہے، کعبۃ اللہ کو چومنے کا ثواب. جب آپ آئے اگر کل مجلس میں اگر آپ نے سنا اور اگر آپ نے نہیں چوما اس کی کیا وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے مولوی کو کہنے دو اپنے لیے کہہ رہا ہے، میں نے تو جانا ہے 1 گھنٹہ مجلس سننا ہے اور گھر چلا جانا ہے، تو پھر آنے کا فائدہ کیا بھائی. روٹین بنا کے عادت بنا کے مجلس میں جو آتے ہیں نا وہ کچھ نہیں سیکھتے. مجلس کو آپ یونیورسٹی سمجھ کے آئیے کہ یہاں سے کچھ سیکھنا ہے، یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کے موبائلوں پہ کھیلتے رہیں، یہاں بیٹھ کے ہم آپس میں باتیں کرتے رہیں، یہاں بیٹھ کے کیا نام ہے ہم مجلس سے کچھ نہ سیکھیں. یہاں آ کے سیکھنا ہے، یہاں آ کے ہم نے خود کو بدلنا ہے. یہ حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ درس گاہ حسین ہے کہ یہاں پہ آ کر میں نے حر بننا ہے. اب اور آگے بڑھیں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو بلند ترین صلوات. اس کا مطلب آگے بڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نہیں تھکے تو اس سے بلند تر صلوات. وعجل فرجہم، ایک عادت ڈال دیجئے جب بھی صلوات پڑھیں وعجل فرجہم. آپ کی اس صلوات کا مطلب یہ ہے کہ 10 منٹ اور آپ لوگ سن پائیں گے. مہدوی گھرانے کی مہدوی گھرانے کی ایک صفت کہ بچے کے دل میں مودت اہل بیت ہو. مہدوی گھرانے کی دوسری صفت آپس میں محبت ہو. مہدوی گھرانے کی تیسری صفت مہدوی گھرانے میں ایثار ہوتا ہے. مہدوی گھرانے میں قربانی ہوتی ہے. مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں مرد عورت کے لیے قربانی دیتا ہے اور عورت مرد کے لیے قربانی دیتی ہے اور بچے ماں باپ کے لیے قربانی دیتے ہیں. اور آج انشاءاللہ میں کچھ روایتیں سناؤں گا، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ گھر جا کے پریکٹس کیجیے گا، اور کل پھر میں پوچھوں گا. مہدوی گھرانے میں ایثار ہے. آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے؟ پہلے پرانے زمانے میں
جب ماں باپ بچی کو کچھ ہنر سکھاتے تھے تو کہتے تھے بیٹا جب تمہاری شادی ہوگی تم اپنے میاں کی مدد کرو گی اس ہنر کے ذریعے سے۔ آج کل کیا سکھایا جاتا ہے؟ بیٹی ہم تمہیں پڑھا لکھا رہے ہیں، اگر تمہاری میاں سے نہیں بنی تو طلاق لے کر آ جانا۔ یہ ماحول بن رہا ہے نا، ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں ماحول کہ بھائی یوں طلاق پانی پینے کی طرح۔ طلاق وہ جائز عمل ہے جس سے عرش خدا ہل جاتا ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ مہدوی گھرانہ کیسا ہوتا ہے؟ مہدوی گھرانے میں عورت مرد کے لیے سیکریفائس کرتی ہے اور مرد بھی عورت کے لیے سیکریفائس کرتا ہے۔ اگر انگریزی گھرانہ بنانا ہے تو آپ اپنے اسٹائل کی زندگی گزاریے، جو ٹی وی سے آپ سیکھ رہے ہیں، جو بالی ووڈ سے اور ہالی ووڈ سے سیکھ رہے ہیں، جو یہاں کے ڈراموں سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر مہدوی گھرانہ بنانا ہے تو یہ روایت سنیے۔ روایت سے پہلے ایک بزرگ عالم کا واقعہ، علامہ طباطبائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی۔ ان کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا نا کہتا تھا علامہ مجھے عارف بننا ہے، علم عرفان سکھائیے، مجھے اللہ کے قریب پہنچنا ہے۔ علم عرفان بہت بڑا علم ہے۔ علم عرفان وہ علم ہے اگر آپ کو آ گیا تو 1 سیکنڈ میں یہاں سے آپ کربلا پہنچ جائیں گے۔ بہت عظیم علم ہے۔ جو بھی ان کے پاس آتا تھا کہتا تھا مجھے علم عرفان سکھائیے، مجھے اللہ کے قریب پہنچنا ہے، کوئی نسخہ دیجئے۔ علامہ طباطبائی ایک سوال پوچھتے تھے، کہتے تھے کیا تم شادی شدہ ہو؟ اگر وہ کہتا تھا میں شادی شدہ ہوں تو علامہ طباطبائی کہتے تھے اگر تمہیں اللہ کے قریب پہنچنا ہے تو تم اپنے گھر کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچو گے۔ کہا کیسے؟ کہا گھر میں قربانی دے کر، ایثار کے ذریعے سے۔ آج نہ خاتون ایثار کرتی ہے قربانی دیتی ہے، نہ مرد قربانی دیتا ہے۔ اب سنیے، اب کل انشاءاللہ دیکھیں کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ روایتیں تھوڑی سخت ہیں ہمارے پاکستانی مردوں کے لیے، مگر ہیں روایات۔ اللہ کے رسول مولا علی کے گھر میں آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا مولا علی بی بی زہرا کو مدد کر رہے ہیں، دال صاف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دال صاف کر رہے ہیں، بی بی زہرا کو مدد کر رہے ہیں۔ جتنے مرد بیٹھے ہیں، کتنے مرد اپنی بیویوں کو گھر میں مدد کرتے ہیں یا دال صاف کرواتے ہیں؟ یہاں ہمارے ماحول میں کوئی مرد اپنی بیوی کو مدد کرے تو اس بیچارے مرد کے ماں باپ آ کے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی کہتے ہیں نا، زن مرید کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے بلکہ جیسے دیکھا نا کہ مولا علی بی بی زہرا کو مدد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یا علی میں جو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں، اور سنو یا علی اگر کوئی مرد، مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے، انگریزی گھر کی بات نہیں کر رہا، ہندوستانی گھر کی بات نہیں کر رہا، بالی ووڈ والے گھر کی بات نہیں کر رہا، مہدوی گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ یا علی اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے اللہ اسے پورے سال کے روزے اور نماز کا ثواب دیتا ہے۔ اور آپ کے ماں باپ کہتے ہیں زن مرید۔ ارے بھائی سدھر جائیں خدا را، اگر بیچارہ میاں اپنی بیوی کو مدد نہ کرے تو کیا کوئی روڈ والا آ کے تمہاری بیوی کو مدد کرے گا؟ شرم کی بات ہے نا۔ اور ماں باپ کہتے ہیں زن مرید، تھوڑا سدھر جائیے، تھوڑا خود کو بدلیے۔ ہمارے پاکستان میں خواتین پہ بڑا ظلم ہے اور یورپ امریکہ میں الٹا ہے، وہاں مردوں پہ بڑا ظلم ہے۔ وہاں مرد اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں حکومت نے بڑا پاور دیا ہوا ہے۔ جیسے آپ مچھر کو مارتے ہیں نا، ویسے وہاں خواتین اپنے میاں کو مار کے گھر سے نکال سکتی ہیں، اتنا پاور ہے وہاں پہ خواتین کا۔ اور یہاں بیچاری خواتین مظلوم ہیں کہ مرد خواتین پر ظلم پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو مدد کر رہا ہے، سنیے اللہ کے رسول، بہت لمبی حدیث ہے، میں پوری سناؤں گا تو آپ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی خطرناک ہے یہاں کے مردوں کے لیے کیونکہ برداشت نہیں کر پائیں گے، صرف مختصر سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو گھر میں مدد کر رہا ہے، اللہ کے رسول کرے اللہ لکھ دے گا اس نے پورا سال روزہ رکھا، پورا سال نماز پڑھی۔ مستحب کی بات ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں اچھی چھوٹ مل گئی کل جا کے بیوی کو مدد کریں گے پورا سال نماز بھی نہیں پڑھیں گے روزہ بھی نہیں رکھیں گے، نہیں، مستحبات کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی گھر میں مدد کرے اور اس مدد کرنے کو عیب نہ سمجھے، عیب نہ سمجھے، اللہ کی رضا کی خاطر، امام کی خوشی کی خاطر اپنی بیوی کو گھر میں مدد کرے، اس مدد کرنے کو عیب نہ سمجھے
تو اللہ اس کا نام شہیدوں میں لکھے گا۔ یہ ایثار ہے نا، یہ قربانی ہے کہ بھائی یہاں پر آج کل مرد جو ہیں خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں۔ مرد اسے نہیں کہتے جس کے 2 بال داڑھی کے نکل کے آ گئے، مرد اسے کہتے ہیں جو صحیح طرح سے اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے۔ مرد اسے نہیں کہتے میری داڑھی نکل کے آ گئی تو میں مرد ہو گیا تو بیوی پہ ظلم کرے، نہیں، مرد وہ ہے جو اطاعت اہل بیت کرتا ہے۔ اب یہ مولا نے سکھا دیا کہ مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے جس میں مرد قربانی دیتا ہے بیوی کے لیے، اب خواتین کے لیے بھی۔ اب سنیے، روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول فرماتے اگر کوئی خاتون صرف 7 دن اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی خدمت کرے، خواتین جو اوپر بیٹھی ہیں وہ بھی غور سے سنیں، البتہ یہاں تو بہت خدمت کرتی ہیں بیچاری خواتین، مگر پھر بھی میں نے کہا بیلنس رکھنے کے لیے دونوں کی روایات سنا دوں۔ اگر کوئی خاتون اپنے مرد کی صرف 7 دن خدمت کرتی ہے تو اللہ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کرے گا اور جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔ صرف 7 دن۔ اب جو بیچاری 7 سال سے خدمت کر رہی ہے اسے کتنا ثواب ملے گا؟ ہاں بھائی، جو 70 سال سے خدمت کر رہی وہ تو پکی جنتی، مگر خدمت ہو، یہ نہ ہو کہ زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا جو میاں کو دکھ ہو جائے، یا میاں زبان سے ایسا جملہ کہہ دے جو بیوی کا دل ٹوٹ جائے، نہیں۔ انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کروں گا کہ زبان سے بھی جب ہم خدا نخواستہ مرد بیوی سے یا بیوی مرد سے بدتمیزی کرتا ہے تو کتنا اس کا عذاب ہے۔ مہدوی گھرانے میں پیار ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، محبت۔ کل میں نے کیا کہا؟ محبت۔ آج میں نے کیا؟ ایثار اور قربانی۔ عورت تھکی ہوئی ہے، میاں نے کہا مجھے یہ چیز بنا کے دے دو، وہ قربانی دے رہی ہے۔ مرد تھکا ہوا ہے، بیوی نے کہا مجھے فلاں چیز بنا کے دے دو، اب وہ قربانی دے رہا ہے، وہ ایثار کر رہا ہے۔ تھکا ہوا ہے مگر بیوی کی خاطر، تھکی ہوئی ہے مگر شوہر کی خاطر قربانی دے رہے، ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ماحول میں خرافات ہے نا کہ اس کو زن مرید کہتے ہیں یا زن ذلیل کہتے ہیں، ان باتوں کو ہٹائیے۔ اے خاتون، اگر تم صرف 7 دن اپنے شوہر کی مدد کرو گی تو جہنم کے 7 دروازے بند۔ اب دوسری روایت سنیے، اللہ کے رسول فرماتے اگر کوئی خاتون اپنے میاں کو 1 گھونٹ پانی پلائے، کیا 1 گھونٹ پانی پلائے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ میاں باہر سے آیا تھکا اور بیوی نے فوراً 1 گلاس پانی دے دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ لکھ دے گا اس نے 1 گلاس پانی نہیں پلایا، اس نے 1 گھونٹ پانی نہیں پلایا، اللہ لکھ دے گا اس خاتون نے پورا سال نماز پڑھی، پورا سال روزہ رکھا۔ 1 گھونٹ، یہ ہے مہدوی گھرانہ۔ 1 گھونٹ پانی۔ دیکھیے شادی کے بعد کیوں 1 رکعت 70 رکعت ہو جاتی ہے؟ مفت میں تھوڑی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد کہتے ہیں شادی کرو 1 رکعت 70 رکعت ہو جائے گی نماز، کیونکہ شادی کے بعد قربانی کی ضرورت ہے، ایثار کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے ماحول میں بہت کم ہے، اور آج کل ٹی وی تو اور زیادہ اس ایثار کو زندگیوں سے نکال رہا ہے۔ قربانی، ایثار، سیکریفائس اور صبر، اور جیسے کل میں نے کہا گھر میں محبت ہوگی، بیٹے سے محبت، ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، مگر ساری محبتیں جمع کر کے قربان کرنی ہے محبت حسین پر۔ مہدوی گھرانہ ایسا ہے کہ یہ سیکریفائس کی پریکٹس ہوگی تو ہم امام کے لیے جان دے سکیں گے۔ جب گھر میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکیں گے تو جان اچانک سے کیسے دیں گے؟ روایات میں یہی ملتا ہے نا کہ بھائی نماز، مثال کے طور پہ لڑکا 14-15 سال میں بالغ ہوتا ہے تب اس پر نماز واجب ہے، مگر 7 سال کی عمر سے پریکٹس کراؤ تاکہ اچانک بچہ نہ کہے کہ بابا میں 15 سال کھاتا رہا، ابھی 1 مہینہ پورا روزہ رکھنا پڑے، وہ بھی جون جولائی کی گرمی میں۔ اس کو پریکٹس کراؤ۔ یہ ایثار، یہ محبت مہدوی گھرانے میں پریکٹس ہے۔ اصل میں یہ سب تیاری ہو رہی ہے امام زمانہ کے لیے کہ میں محبتیں بڑھا رہا ہوں بیٹے سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، لیکن یہ ساری محبتیں جمع کروں گا امام زمانہ پہ قربان کروں گا۔ پریکٹس کر رہا ہوں ایثار اور قربانی گھر میں آ جائے تاکہ میں امام زمانہ پہ اپنی جان قربان کر سکوں۔ بس بہت آپ کا وقت لے لیا، آئیے کوشش کریں امام زمانہ کے عاشق بنیں، زبانی نہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو دوسرا امتحان دیا ہے جن کے بچے ہیں 4 سال سے 8 سال تک،
وہ خدا را محنت کریں اپنے بچوں پہ. بڑی آسان دعا دی ہے میں نے. منگل کو انشاءاللہ مقابلہ ہوگا 3 4 5 بجے، جتنے بجے اقبال بھائی اعلان کر کے بتائیں گے، اور جو ونر ہوں گے وہ انشاءاللہ یہاں پہ آ کے وہی دعا اللہم کل ولی کا پڑھیں گے. کوشش کیجئے چھوٹی چھوٹی دعائیں بچوں کو یاد کروا دیجئے تاکہ آپ کا، اور بچوں کو بتائیے بیٹا جب صبح ہو نا تو یہ دعا پڑھنا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبا. بیٹا جب سونے لگو نا پھر ہاتھوں کو اٹھانا یہی دعا پڑھنا اللہم کل ولیک الحجۃ. کیوں؟ تاکہ بچہ اٹھتے ہی امام زمانہ کو یاد کرے، سوتے ہوئے امام کو یاد کرے. بچوں کو سکھائیے بیٹا جب صبح اٹھتے ہو نا پہلے مجھے سلام نہ کرو. ہوتا ہے نا بچے اٹھتے ہیں بابا سلام اماں سلام، ہمیں پہلے سلام نہ کرو. بیٹا جیسے آنکھیں کھولے نا آنکھیں کھلتے ہی کہو السلام علیکم یا بقیت اللہ. یہ سکھائیے اپنے بچوں کو. مہدوی گھرانہ بنائیے کہ صرف امام بارگاہ میں آپ امام زمانہ کو یاد نہ کریں. میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، آج پھر اعلان کر رہا ہوں. الحمدللہ دعائیں ندبہ ہوئی، لیکن اقبال بھائی انشاءاللہ اور یہاں کی مینجمنٹ کوشش کریں ہر جمعے کو دعائیں ندبہ ہو اور ہر جمعے کو اتنے مومنین آئیں. بھائی امام کے لیے جمعے کے دن آپ نیند نہیں چھوڑ سکتے، امام کے لیے جمعے کے دن دعائیں ندبہ نہیں پڑھ سکتے تو کل جان کیسے دیں گے؟ تو دعویٰ کرنا چھوڑ دو کہ میں امام کا عاشق ہوں. اگر عاشق ہو اٹھو ہر روز دعائے احد پڑھو. میں نے کیا کہا یہ میں ریپیٹ کرتا رہوں گا آخری مجلس تک کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ امام زمانہ کو نہیں دیتے، 1440 منٹ میں 5 منٹ امام زمانہ کو نہیں دیتے. یہی الہی عظم البلا جو آج ہم ہر روز پڑھ رہے ہیں یہ وہ عظیم امام کی دعا ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ الہی عظم البلا پڑھیں آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. فائدہ بھی آپ کو اپنا، امام کو کیا فائدہ؟ اگر آپ دعا پڑھیں گے امام کو کیا پیسہ ملے گا؟ فائدہ آپ کو ملے گا. ہاں مگر جب آپ امام کو یاد نہیں کریں گے امام کو دکھ ضرور ہوگا. یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، مگر اس نے ہمیں بھلا دیا. دعا کیجئے دنیا میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو. ایک صاحب کا واقعہ اور مسائل. یہ صاحب کہتے ہیں کینیڈا سے 20 سال کے بعد میں واپس کراچی آ رہا تھا. کراچی کا رہنے والا تھا، کینیڈا چلا گیا. کا 20 سال کے بعد میں کراچی واپس آ رہا تھا. میں نے اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو ایک ایک کو فون کر کے کہا میں آ رہا ہوں، 20 سال کے بعد آ رہا ہوں. اب اس نے کہا جب 20 سال پہلے میں گیا تھا تو بڑا پیارا ماحول تھا گھروں میں، پیار محبت عشق محبت. تو میں نے سمجھا ویسا ہی ماحول ہوگا. تو میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں، بہنوں سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں، ایک ایک رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے سب کو فون کر کے کہ بھائی تمہارے 20 سال میں بچے ہو گئے ہوں گے، پوتے نواسے ہو گئے. میں نے سب کے لیے تحفے تحائف لیے کینیڈا سے، سب کے لیے، اور سب کو فون کر کے بھی بتایا کہ میں آ رہا ہوں. کہتا ہے اب بڑے سامانوں کے ساتھ میں جب کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچا میں جہاز میں سوچ رہا تھا نہ جانے کتنے رشتہ دار ملنے آئیں گے، بھائی آئیں گے، بہنیں آئیں گی، کیا کیا ماحول ہوگا، سب سے ملوں گا، سب کو تحفے دوں گا، کتنی خوشی ہوگی ان کو، کتنا خوش ہوں گا میں. کہتا ہے میں ایئرپورٹ پہ آیا تو میں نے دیکھا ایئرپورٹ پہ کوئی لینے والا نہیں، کوئی بھائی لینے نہیں آیا. میں نے فون لگایا، کہا ٹیکسی لے کے آ جاؤ ہم انتظار میں ہیں. کہا دل ٹوٹ گیا. میں اتنی ان کے لیے چیزیں لے کر آیا، اتنا ان کو یاد کرتا رہا. 20 سال کے بعد آیا ہوں. میں نے تو سوچا یہ اب گلے لگائیں گے، ملیں گے، مگر ایئرپورٹ تک بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، مجھے لینے نہیں آئے. کہا وہیں بیٹھ کے رونے لگا. آج دیکھیے آپ کو جو بچے مل رہے امام کا صدقہ ہے، جو پیسہ مل رہا ہے امام کا صدقہ ہے، یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں امام کا صدقہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام کا صدقہ ہے، یہ جو ہم بول رہے ہیں امام کا صدقہ. یعنی مسلسل امام ہمیں تحفے دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، اور امام کو ہم بھلا رہے ہیں، بھلا رہے ہیں، بھلا رہے ہیں. کتنا امام کا دل دکھتا ہوگا، یہ میرا شیعہ ہے، اس نے مجھے بھلا دیا. اور پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں امام کا دل خون ہو جاتا ہے. میرا شیعہ گناہ کر رہا ہے، میرا چاہنے والا گناہ کر رہا ہے.
جب ایک مومنہ بے حجاب نامحرموں کے سامنے آتی امام کا دل خون ہو جاتا ہے. جب دو مومن دو شیعہ آپس میں لڑتے ہیں امام کا دل تڑپ جاتا ہے. ارے شیعو خدا کے واسطے امام کا دل نہ تڑپاؤ. میں نے ایک دو واقعات سنے آپ کے ملتان کے کہ کس طرح مومنین میں آپس میں جھگڑے ہوئے دل تڑپ گیا. کہا شیعوں نے یہ کام کیا. ہاں شیعوں نے یہ کام کیا. تو یہ کیسے شیعہ جو روز امام کا دل تڑپا رہے ہیں. امام کا دل بڑا زخمی ہے. امام کا دل بڑا زخمی ہے. ایک بزرگ آیت اللہ کہتے ہیں انہیں امام زمانہ کی زیارت ہوئی. وہ کہتے ہیں امام زمانہ کو ہر روز نماز ظہر اور عصر کے بعد اللہ کربلا کا منظر دکھاتا ہے. امام کا دل تڑپ جاتا ہے کیونکہ کربلا میں کچھ ایسے مناظر ہیں جو میرے مولا حسین بھی برداشت نہ کر سکے. راوی کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کی شہادت سے پہلے بھی دیکھا تھا مگر اکبر کی شہادت کے بعد میں حسین کو پہچان نہ سکا. حسین کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. مولا حسین نے اکبر کی شہادت ایک بار دیکھی برداشت نہ کر سکے مگر امام زمانہ ہر روز کربلا کا منظر دیکھتے ہیں. زارو قطار روتے ہیں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں گے میرے اللہ میرا جلد ظہور فرمایا. مگر آواز آتی ہوگی ابھی مومن تیار نہیں ہوئے. ابھی مومن گناہوں میں مست ہیں. ابھی مومن آپ کے لیے تیار نہیں ہوئے. ذرا سوچ کے بتاؤ امام کا کتنا دل دکھتا ہوگا. یہ کیسا شیعہ ہے. آئیے سینوں پہ ہاتھ رکھیے آنکھوں کو بند کیجئے اور وعدہ کیجئے مولا اگر آج تک آپ کو دکھ دیا ہے آج کے بعد دکھ نہیں دیں گے. میرے مولا میرے آقا. آنکھوں کو بند کیجئے سینوں پہ ہاتھ رکھیے نہ شرمائیے سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب نہیں پڑھ رہے کیوں کہتا ہوں آنکھوں کو بند کریں تاکہ آنکھوں کو بند کر کے تصور کرے کربلا میں ہے ایک مومن. کربلا میں عباس علمدار کی زری پہ جب آیا زری کو پکڑ کے زارو قطار رو رو کے کہنے لگا مولا آپ فرات تک گئے تھے مگر آپ نے پانی نہیں پیا. مولا میں آپ کے لیے چھوٹی شیشی میں پانی لے کر آیا. پانی زری پہ ڈال بھی رہا تھا زارو قطار رو رہا تھا مولا. تصور کیجیے آپ کے دونوں ہاتھ عباس علمدار کی زری میں ہیں اور زباں پہ سلام بار حسین السلام علی الحسین وعلی وعلی اولاد وعلی
بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان 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 میرے مولا سب مل کے پڑھیے میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو گلے گلشن تہا مجھ پہ بھی مولا کرم ہو جانے زہرا جانے زہرا میرے مولا یا حسین سب مل کے میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو گلے گل شان تہا مجھ پہ بھی مولا کرم ہو جانے زہرا جانے زہرا میرے مولا عزاداروں میرے مولا حسین کی مظلوم بہن ہائے بی بی زینب یہ وہ بیوی ہیں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی مگر ہائے ظالم بیوی کو بازار لے کر آ گئے میں بڑی آسانی سے پڑھ گیا آپ نے سن لیا مگر جو دل تڑپا وہ امام زمانہ کا فارسی کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں نوحہ ہے بی بی زینب کا نوحہ بی بی زینب کیا کہہ رہی ہیں ترجمہ بھی سناؤں گا دل تڑپ جائے گا نوحہ شاعر کہتا ہے اس انداز سے بی بی زینب اپنے بھائی حسین سے بات کر رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں بہن بھائی کو کہہ رہی ہیں نزدیک دروازه رسیدم تا دلم سوخت کیا مطلب یعنی حسین جب میں کوفے کے دروازے کے قریب پہنچی دلم سوخت حسین میرا دل تڑپ گیا خیلی میان این شلوغی ها دلم سوخت کیا مطلب یعنی حسین جب میں نے ہزاروں کا مجمع دیکھا میرا دل تڑپ گیا حسین ہم ایسے مجمع میں کبھی نہیں آئے ہم تو چادر کے ساتھ بھی رات کو نانا کے روزے پہ جاتے تھے عزادارو بی بی زینب کا نوحہ وقتی کنیزه سابقم نان دستم داد دلم سوخت حسین جب میری کنیز نے میرے ہاتھوں میں آ کر روٹی رکھی حسین میرا دل تڑپ گیا ہم لوگوں کو ہائے روٹیاں دیتے تھے آج ہمیں صدقہ دیا جا رہا
دل تڑپ گیا، چیزی به کسی نگفتم اما دلم سوخت. حسین جب میری کنیز نے میرے ہاتھوں میں روٹی رکھی میرا دل تڑپ گیا، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. آگے کا جملہ بہت سخت ہے. پیر زنی با عصا بر پهلویم زد. حسین ایک بوڑھی خاتون عصا اٹھا کر ڈنڈی اٹھا کر میری پسلیوں میں مار رہی تھی. ہے نا سزا حسین جب وہ بوڑھی مجھے میری پسلیوں پہ ڈنڈی سے مار رہی تھی، ہماری اماں زہرا کو برا بلا کہہ رہی تھی، میرا دل تڑپ گیا، میرا دل تڑپ گیا، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اب یہ جملہ دل تڑپا دینے والا جملہ ہے. دارند عبایت را می فروشند بیشتر از هر کجا اینجا دلم سوخت. حسین اچانک میری نظر تیری عبا پہ پڑی جو ایک ظالم بیچ رہا تھا، میرے حسین کی عبا کو بیچ رہا تھا. حسین میرا دل تڑپ گیا. یہ وہی عبا ہے جو حسین پہن کے نماز پڑھتے تھے، اب ظالم حسین کی عبا کو بیچ رہا ہے. حسین میرا دل تڑپ گیا. روتی ہوئی آنکھوں سے سب بلند آواز سے یا حسین یا حسین، بلند آواز سے یا عزادارو. بیوی زینب کی ایک نوکرانی تھی جس کا نام شیرین تھا. اس کی شادی کوفے کی طرف ہو گئی، مگر ہر سال مدینے آتی تھی. مولا حسین کو کہتی تھی مولا کبھی ہمارے مہمان بھی بن جائیے نا. مولا حسین کہتے تھے ہم تمہارے گھر ایک دن ضرور آئیں گے، مگر تم نہیں پہچانو گی یہ میرا آقا حسین ہے. شیرین کہتی ہوگی مولا ان آنکھوں کو نکال دوں میرے مولا کو جو نہ پہچان سکے. عزادارو مولا فرماتے تھے شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے. اب حالات بدل گئے. بی بی زینب شیرین کے گھر آ گئی، مگر نوکرانی نے نہیں پہچانا. ایک بیوی شیرین کے گھر میں کھڑی ہو کر کہتی ہے شیرین ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم وہ مظلوم ہیں جن کے گھر سے ایک دن میں 72 لاشیں نکلی. مگر شیرین کربلا کے بعد جب ہم رونا چاہتے تھے کبھی رونے کی اجازت نہیں ملی. جہاں ہم نے گریہ کیا کہیں تماچے لگے
تیرا گھر ہے، کیا ہمیں یہاں ماتم کی اجازت دو گی؟ شیرین کہتی ہے میں نے تم جیسے مظلوم اب تک نہیں دیکھے۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں کبھی مظلوموں کا دل نہ دکھانا، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ عزادارو ایک بی بی اٹھی اور رو کر بین کیا، ہائے میرے پیاسے حسین۔ جیسے شیرین نے حسین کا نام سنا دوڑتی ہوئی آ گئی، اے قیدی بیویوں یہ نام لے کر ماتم نہیں ہو سکتا، یہ میرے مولا حسین کا نام ہے۔ بیویوں نے کہا تیرا گھر ہے، تیری مرضی، اگر ماتم کی اجازت نہیں دیتی تو ہم ماتم نہیں کرتے۔ شیرین نے کہا تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی، اگر تمہارے مقتول کا کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کا نام لے کر ماتم کر لو۔ کوئی بی بی اٹھی رو کر بین کیا، ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے علی اصغر کے بابا۔ شیرین پھر دوڑتی ہوئی آئی ہوگی، یہ نام لے کے ماتم نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے مولا کے بیٹوں کے نام ہے۔ مگر تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے بیٹی کا نام لے کے ماتم کرو۔ کوئی بی بی اٹھی رو کر کہا ہائے صغرا، ہائے سکینہ کے بابا۔ شیرین کو اب کچھ سمجھ نہیں آیا، کہا اے قیدی بیویوں ماتم کی اجازت نہیں ملے گی، بس ایک صورت ہے، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بہن ہے بہن کا نام لے کے ماتم کرو۔ کوئی بی بی اٹھی رو کر کہا ہائے زینب، ہائے ام کلثوم کے بھیا۔ شیرین کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، روتی روتی بی بی زینب کے قدموں پہ گری، کہا اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تیرا حسین سے کیا رشتہ؟ بی بی زینب نے کہا شیرین مہمان آ گئے مگر تم نے نہیں پہچانا، شیرین انا زینب میں زینب۔ شیرین سر پیٹ کے کہنے لگی بی بی مولا عباس کہاں ہے، مولا حسین کہاں ہے؟ بی بی زینب شیرین کو لے کر آتی ہے جہاں نیزوں پہ سر تھے، ایک سر کی طرف اشارہ کرتی ہے السلام علی الحسین۔ شیرین یہ تیرے مولا کا سر ہے۔ ایک دوسرا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، شیرین اشارہ کرتی ہے السلام علیکہ یا عباس علمدار۔ ایک ایک سر کی طرف اشارہ کر کے بی بی سلام کرتی ہے۔ عزادارو اتنے میں اچانک شیرین کی نظر ایک چھوٹے ننھے سر پہ پڑی، رو کر پوچھا بی بی یہ کس ننھے بچے کا سر ہے؟ رباب کی چیخیں بلند ہوئی، ہائے علی اصغر، یہ میرا علی اصغر ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند
کرو سروں سے بلند سب مل کے کہو اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما ہمارے گھرانے کو مہدوی گھرانہ بنا ہمیں عاشق امام زمانہ بنا ہمیں اہل بیت کا حقیقی عشق عطا فرما ہمیں اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں بحق علی اصغر اولاد عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اپنے مرحومین کے لیے اور جن مرحومین کی طرف سے مجلس ہے حاجی فدا حسین زاہد حسین غلام حسین علیہ دختر نیک اور دیگر مرحومین اپنے مرحومین ہمارے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ یہ انعام سماعت فرما لیں جاتے ہوئے کہ بروز منگل ٹھیک 3:30 بجے چوک شہباز امام بارگاہ شاہ نجف میں علامات سید شہنشاہ حسین نقوی خطاب فرمائیں گے آئندہ بروز منگل ٹھیک 3:30 بجے چوک شہباز امام بارگاہ شاہ نجف میں علامات سید شہنشاہ حسین نقوی خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے التماس ہے مجلس اعلیٰ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں